الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، پچھلے جمعوں کے بیان میں نے آپ کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات رکھے تھے، اور ان کے بعد مختصر سا تذکرہ پچھلے جمعے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم رسول رہے 10 سال، ان کا تذکرہ کیا. اور آج مجھے آپ کی خدمت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے، اور آئندہ جمعے انشاءاللہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا. اس کے بعد ارادہ ہے کہ پھر کوئی اور موضوع، اس موضوع کو 2-3 مہینوں کے بعد پھر کسی ایک صحابی کا تذکرہ، یوں پورا سال موٹے موٹے صحابہ کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں. سعد نام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 95 صحابی ہیں. کتنے صحابی؟ حضور علیہ السلام کے 95 صحابہ کا نام سعد ہے. جیسے عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 439 صحابہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. بھائی حضور کے صحابہ میں سے کتنے صحابہ عبداللہ نام کے ہیں؟ 439. اور سعد نام کے صحابہ جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 95 ہیں. ان میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ 2 ہوئے ہیں، سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، اور مہاجرین میں سے ہوئے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص. ان کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے. یہ کیسے عظیم صحابی ہیں، ان کے کیا کیا احسانات ہیں، میری زبان میں وہ نہ طاقت ہے، نہ مجھے
میں اپنے آپ کو بہت ہی کمزور پاتا ہوں کہ اسلام کے ان محسنوں کا صحیح طور پر تعارف آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ سعد بن معاذ کا مقام یہ ہے کہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے؟ اوس اور خزرج، جنہوں نے مدینہ میں حضور کو آنے کی دعوت دی اور مدینہ کو دارالاسلام بنایا۔ پوری دنیا میں اسلام بھائی کہاں سے پھیلا؟ مدینہ سے پھیلا۔ مدینہ میں 2 ہی بڑے قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ہیں، ان کا قبیلہ ہے اوس، اور دوسرے قبیلے کے سردار ہیں سعد بن عبادہ۔ اللہ نہ کرے اگر سعد بن معاذ اسلام کی طرف نہ آتے تو اللہ کے نبی اور اسلام کو وہی تکلیف دیکھنی پڑتی جو تکلیف طائف میں دیکھنی پڑی۔ جو کہاں دیکھنی پڑی؟ طائف میں، چونکہ طائف کے سرداروں نے اسلام اور اللہ کے نبی کو قبول کرنے سے کیا کر دیا تھا؟ انکار۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے ان کا۔ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، 2 ہی قبیلے ہیں، خزرج کے سردار سعد بن عبادہ اور قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ۔ اتنا آپ حضرات کو پتہ ہے، کچھ تفصیل اندر جمعہ آئے گی، کہ جس وقت مدینہ میں اسلام کی بات پہنچی، اللہ کے نبی تو ابھی مکہ میں تھے، اور نبوت کے 10ویں سال مدینہ میں اسلام کی دعوت پہنچی۔ بھائی کب؟ نبوت کے 10ویں سال۔ پھر 13 سال بعد جا کے 13ویں سال میں جا کے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ مدینہ میں یہ جو 3 صحابہ کی مدینہ کی ملاقاتیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں آئندہ عرض کروں گا، ان میں حضرت سعد بن معاذ شامل نہیں تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ کوئی معلم اور استاد بھیج دیں جو مدینہ میں آ کے اسلام کی دعوت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کس کو بھیجا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو۔ کس کو بھیجا؟ توجہ رکھیے، بہت ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے وہ استاد جنہوں نے مدینہ میں جا کے گھر گھر کی کیفیت بدل دی، وہ مکہ کے شہزادے حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ میرے پچھلی درسوں میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا حلیہ کس سے ملتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے، میدان احد میں جھنڈا ان کے پاس تھا۔ بہرحال جب یہ مدینہ گئے نا، مدینہ میں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو نیا دین کی جو باتیں تھیں، ہلچل مچی پورے مدینہ میں، کفر پر جب ضرب لگی تو حضرت سعد بن معاذ کے کانوں پر یہ بات پہنچی کہ کوئی نیا دین آ گیا ہے مدینہ میں، اور وہ دین ہمارے باپ دادے اور ہمارے خداؤں کی نفی کرتا ہے۔ اور پتہ چلا کہ اسد بن زرارہ کے گھر میں مصعب بن عمیر ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کی دعوت دے رہے۔ چونکہ یہ بڑے سردار تھے قبیلہ اوس کے، انہوں نے اپنے قبیلہ کے ایک نوجوان حضرت اسید بن حضیر کو بلایا اور بلا کے کہا، یار یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ نئی نئی باتیں مدینہ میں کدھر سے آ رہی ہیں؟ جاؤ تلوار لے کر۔ کیا؟ جاؤ تلوار لے کر، اور یہ جو نیا دین لے کر جو معلم آیا ہے یعنی مصعب بن عمیر، ان کو سمجھاؤ، ان کا سر قلم کر دو یا ان کو مدینہ سے نکال دو۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسید بن حضیر آئے، حضرت مصعب بن عمیر سے ملے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا میرا پیغام سن لو۔ پیغام سنایا۔ اسید بن حضیر جو ہے ان کے دل پر قرآن نے اثر کیا۔ آئے تھے حضرت سعد بن معاذ کے حکم سے مصعب بن عمیر کو قتل کرنے، اسید بن حضیر وہی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب واپس رپورٹ دینی تھی اپنے قبیلہ کے سردار کو۔ سعد بن معاذ نے کہا تھا یا سر لے کر آؤ یا ان کو یہاں سے نکال دو۔ اسید بن حضیر نے کیا کیا؟ اپنی تلوار وہی رکھی، خالی ہاتھ چلے گئے اور جا کے خاموشی سے حضرت سعد بن معاذ کے پاس بیٹھ گئے۔ اور جب رپورٹ پیش کی حضرت سعد بن معاذ کو بڑا غصہ ہے کہ میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا ہے، تو خود بے دین ہو کر آ گیا۔
اور خود غصے میں تلوار لی اور پہنچ گئے جہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے تلوار نکال لی، تم کون ہو، نیا دین لے کر آئے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا سعد مجھے پتہ ہے آپ مدینہ کے بڑے چودھری اور سردار ہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے، اس کے بعد جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ مجھے منظور۔ حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن کی تلاوت سنائی اور یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت سعد بن معاذ کو قرآن کا جو جادو تھا فوراً کہا اس طرح کا کلام ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا، چونکہ خود بڑے شاعر تھے، اس طرح کا کلام ہم نے نہیں سنا۔ وہی مسلمان ہوئے۔ اب مدینہ کے دو بڑے سردار تھے، پورے مدینہ کی قیادت ان کی مٹھی میں تھے، نمبر ایک سعد بن عبادہ اور بھائی دوسرے کون؟ سعد بن عبادہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اب دوسرے سردار بچے تھے، وہ یہاں کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اب جب مسلمان ہو گئے نا تو انہوں نے قبیلہ اوس اور بطور خاص بنو اشہل جو ان کی شاخ تھی ان کو جمع کیا، اپنے سارے قبیلے کو کہا میں تمہاری نظر میں کیسا شخص ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی بات کو ہم فالو کرتے، ہم آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا اچھا اگر مجھے اپنا سردار مانتے ہو تو تمہارے تمام مردوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے، بچوں سے میرا کلام کرنا حرام جب تک اسلام نہ قبول کرو گے، جب تک کیا نہ کرو گے۔ اب قبیلہ اوس تو ان کے اشاروں پر چلتا تھا، اتنے بڑے سردار نے کہا سب سے میرا کلام ہر چیز بند۔ سارا دن ایسا رہا، شام کو یوں کہہ لیجئے مدینہ کی آدھی آبادی، بھائی کتنی آدھی آبادی، سارے اوسی اور اشہلی اکٹھے ہو کر آئے کہ ہم آپ کو گوا نہیں سکتے، آپ جو کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنو اشہل کو، اوسیوں کو لے کر اور پوری مدینہ کی اتنی بڑی آبادی کو لے کر حضرت مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ صحابہ اکرام میں مشہور تھا کہ اتنی بڑی خیر کہ مدینہ کا رخ بدل دیا، مدینہ کی یہ فضا بدلنے والے بھائی دو بندے تھے، نمبر ایک سعد بن معاذ اور دوسرے کون؟ سعد بن معاذ جو تھے اللہ کے نبی کو ان سے بہت لگاؤ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو نبی کریم، بھائی اب میں ذرا تیز چلوں گا، وہ پورا نہیں ہوتا جو میں تیاری کر کے آتا ہوں اس کا 10% بیان کرنا اور 95% رہ جاتا ہے، اب ذرا توجہ کیجئے، میں ذرا رفتار سے چلوں گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبہ لائے، جب حضور مدینہ تشریف لائے، بہت نفیس جبہ، اس پر کڑھائی ہوئی تھی اور اتنا اعلیٰ کہ صحابہ اکرام اس کی نفاست کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میرے لیے جو جبہ لائے ہیں تمہیں اس کی نفاست متاثر کر رہی ہے؟ سب نے کہا اللہ کے نبی ہم نے اس سے پہلے اتنا نفیس اور ملائم جبہ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جنت میں سعد بن معاذ کا جو ہاتھ کا رومال ہے نا وہ اس جبے سے 1000 گنا زیادہ نرم ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی نے بشارت دے دی کہ سعد بن معاذ نے کدھر جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، اور ان کے ہاتھ کا جو رومال ہوگا، دستی یوں کہہ لیجیے ٹیشو پیپر جو ہوگا ان کے ہاتھ کا، وہ اس جبے سے زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ تمام جنگوں میں شریک ہوئے جو ان کی زندگی میں ہوئی، بطور خاص ان کی زندگی میں بنیادی طور پر 2 جنگیں ہوئی، احد اور بدر۔ بدر میں شریک رہے۔ جب بدر میں پہنچے، اور ایک بات سن، بدر میں جو حضرات گئے ہیں آپ نے وہاں مسجد دیکھے، اس کا نام کیا ہے؟ المسجد العریش۔ تو اس مسجد کا کیا نام ہے؟ بھئی کون کون بدر گیا ذرا ہاتھ کھڑا کرو، ہے کہ نہیں؟ مسجد عریش، یہاں کیا لگا تھا؟ حضور کا چھپر لگا تھا، خیمہ۔ اللہ کے نبی کا جو خیمہ لگا تھا، یہ خیمے کی تجویز اور جگہ سعد بن معاذ نے منتخب کی تھی، اور سعد بن معاذ کی زبان سے نکلا اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے یہاں ایک عریش نہ بنا دیں، اور ایسے وفادار تھے، الگ عریش بنایا،
اللہ نے ان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ قبول کر لیا. آج بھی بدر جاؤ تو ماشاءاللہ وہاں عظیم الشان مسجد چمک رہی ہے, جامع مسجد العریش. وہاں اللہ کے نبی کا خیمہ لگا تھا, اور خیمہ کس نے لگایا تھا؟ سعد بن معاذ نے. اور اس کا نام عریش کس نے رکھا تھا؟ سعد بن معاذ نے. اور یہ ایسے وفادار تھے. سعد بن معاذ نے حضور سے کہا, اللہ کے نبی ہم آپ کے یہاں خیمہ بنا رہے ہیں, اگر جنگ کا نتیجہ ہمارے خلاف نکلے تو آپ نے فوراً مدینہ اکیلے چلا جانا ہے, اور مدینہ میں ہم آپ سے ایسے محبت کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اب جب بدر پہنچے, ٹائم تھوڑا لیکن باتیں زیادہ ہیں, جب بدر پہنچے تو اللہ کے نبی نے میٹنگ بلائی کہ بھائی ہم کیا کریں. چونکہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. مدینہ والے حضور کو مدینہ دعوت دے کر لائے تھے کہ ہم آپ کی حفاظت کہاں کریں گے؟ مدینہ کے اندر. بھائی سن رہے ہو میری بات؟ ہم آپ کی حفاظت کہاں کریں گے؟ مدینہ سے باہر کے معاملات طے نہیں ہوئے تھے. اور بدر جو ہے وہ مدینہ سے کتنے میل دور ہے؟ 80-85 میل دور ہے. اللہ کے نبی پریشان کہ میں نے مدینہ والوں سے مدینہ اپنے آنے کی جو شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں میری حفاظت کرنی ہے, اور اب میں ان کو جنگ کے لیے کہاں لے آیا ہوں؟ بھائی بولو. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کیا کرے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور بڑی ایمانی خطاب کیا. اللہ کے نبی نے شکریہ ادا کیا, خوش نہیں ہوئے. سارے صحابہ حیران ہوئے کہ صدیق کی بات سے تو اللہ کے نبی بڑے راضی ہو جاتے, آج کیوں راضی نہیں؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے بدر میں بڑی جوش کی تقریر کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تجھے جزا دے. خوش نہیں ہوئے. اب صحابہ بڑے ہیں, کیا بات ہے؟ فوراً سعد بن معاذ سمجھ گئے, اوہو اللہ کے نبی کو یہ پریشانی ہے کہ مدینہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, حضور کی حفاظت کہاں کرنی ہے, اور اب جنگ کہاں ہو رہی ہے. تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, حضرت مقداد کھڑے ہوئے, دونوں نے تقریر کی. چونکہ تذکرہ حضرت سعد کا ہے, حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے آپ کا اشارہ ہم انصاریوں کی طرف ہے. ہم آپ کو مکہ سے جو دعوت لے کر لائے ہیں, جو معاہدہ کیا ہے, آپ کو وہ پریشان کر رہا ہے, آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں. سعد بن معاذ جوش میں کھڑے ہو گئے. کیا تقریر کی؟ اصل لذت اس کی عربی میں ہے, میں تھوڑی سی وہ سناتا ہوں آپ کو. یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی تصدیق کی, اور آپ جو دین لائے اس کو دل و جان سے مانا, آپ کو حق مانا, آپ کی اطاعت اور جان نثاری کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, آپ سے معاہدہ کر لیا. یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے ہیں, یہاں صورتحال کچھ اور آ گئی ہے. بدر میں کس لیے نکلے تھے؟ تجارتی قافلہ کو. بھائی بولو ذرا, بدر میں جنگ کے لیے گئے تھے, کس لیے گئے تھے؟ صورتحال تبدیل ہوگی, یک دم جنگ سے سامنا پڑ گیا. یہاں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے, آپ کی جو منشا مبارک ہو اس پر چلیے, جس سے چاہے تعلق قائم فرمائے, جس سے چاہے تعلق ختم کرے, جس سے چاہے صلح کرے, جس سے چاہے دشمنی کرے, ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. ہم ہر حال میں کیا ہیں؟ آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے مال میں سے جس قدر چاہے لے, جس قدر چاہے ہم کو عطا کرے. اللہ کی قسم جو مال کا حصہ آپ لے لیں گے وہ اس حصہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو آپ ہمارا مال ہمارے پاس چھوڑ دیں گے. آپ اگر دنیا کے آخری کنارے تک جانا کہیں گے جائیں گے, اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے سمندر میں کود پڑیں گے. اے اللہ کے نبی ہماری گردنوں پر جب تک ایک سر بھی باقی ہے آپ کو میدان بدر میں تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کو میدان بدر میں تنہا. اگر ہم شہید ہو گئے تو آپ نے اکیلے مدینہ پہنچ جانا ہے, اور ہماری نسلیں, ہماری اولادیں آپ پر جان وار دے گی. جب حضرت مقداد اور سعد بن معاذ نے یہ تقریر کی نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا, کہا اللہ تعالیٰ انصار کو آباد رکھے. اتنے خوش ہوئے حضور, اتنے خوش ہوئے. حضرت عمر حضرت مقداد اور سعد بن معاذ کے چہرے کو برکت کے لیے ہاتھ لگایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے دو نوجوانوں تم نے اللہ کے نبی کو ایسی خوشی پہنچائی بدر کے دن کہ کاش یہ خوشی ہمارے نصیب میں ہوتی, کاش یہ خوشی ہمارے نصیب میں ہوتی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بڑی عجیب ہے. اللہ نے ان کو بڑا عجیب مقام دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کی. غزوہ خندق میں ان کی شہادت ہوئی. غزوہ خندق میں ان کی شہادت ہوئی. جب یہ غزوہ خندق میں شہادت کے جس وقت غزوہ خندق کا محاصرہ ہوا نا، اور آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق میں پورے عرب نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا. کس نے؟ بھائی بولو. میں اکثر سمجھانے کے لیے اپنے درسوں میں یہ کہتا ہوں، مثلا اگر کوئی گاؤں ہے، کوئی چھوٹا سا گاؤں لے لو، مجھے رنجائی کا نام آتا ہے، اگر پورا ضلع سیالکوٹ ایک طرف ہو اور رنجائی کا محاصرہ کرنے کوئی جوڑ ہے؟ اب مدینہ ہے رنجائی کی طرح اور پورا عرب سیالکوٹ کی طرح ہے، مدینے کا محاصرہ کر لیا. آپ کو پتا ہے کہ حضور اور صحابہ کو خندق کھودنی پڑی اور مدینہ کے تمام بچے اور عورتوں کو کہاں محفوظ کیا؟ قلعے میں. بڑی مشکل پڑی، چاروں طرف پورا عرب محاصرہ کیے ہوئے ہیں. اب بنے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے ایک سیاسی وار کیا، ایک جنگی وار کیا. چونکہ جو خندق میں قبائل آئے تھے ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط جنگجو قبیلہ تھا وہ قبیلہ غطفان تھا. بھائی وہ کون سا قبیلہ تھا؟ غطفان. اللہ کے نبی نے غطفانیوں کو، سرداروں سے کو بلایا، انہیں کہا تمہیں پورے مدینہ کی آمدن کا تیسرا حصہ دے دیں گے، تم مکہ والوں کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ. اور یہ بڑی زبردست جنگی چال تھی تاکہ جن لوگوں نے مدینے کا محاصرہ کیا ہے آپس میں کیا پڑ جائے؟ رکھنا پڑ جائے. بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ بات طے ہو گئی فوراً خیال آیا کہ میں مدینہ والوں سے تو مشورہ کیا نہیں. اللہ کے نبی نے فوراً کن کو بلایا؟ جو مدینہ کے دو بڑے سردار تھے. بھائی وہ کون تھے؟ نام یاد کر لیجئے. تذکرہ سعد بن معاذ کا چلا. سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلایا. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو لشکر جس نے ہمارا محاصرہ کر رہا ہے خندق میں، ہم مدینہ کی جو ہے وہ آمدن کا تیسرا حصہ دے کر ان سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں، باقیوں سے نبٹ لیں گے. مدینہ کی کتنی آمدن؟ تیسری. حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کیا رائے ہے؟ سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو آپ کے سامنے سر جھکاتے. کس کا فیصلہ ہے؟ آئے ہائے پورا ایمان سمو دیا. اگر کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو پھر آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا نہ مجھے اللہ نے حکم دیا نہ میرا یہ فیصلہ، میں تو صرف تمہاری تکلیف کو، کہ ہمارا محاصرہ ہو چاروں طرف سے محاصرہ ہے، میں تو صرف تمہاری تکلیف کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں، بس اتنا کہنے دے. تو سعد بن معاذ جوش میں آگے حضور کے سامنے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر زور سے تلوار زمین میں اتنے غصے سے ماری کہ ساری تلوار زمین میں دھس گئی. اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول جب ہم بتوں کو پوجتے تھے، مشرک تھے، اس وقت ان کی مجال نہیں تھی کہ یہ مدینہ کی ایک بھی کھجور لے لے. آج تو ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اب ان کی مجال کہ ہم مدینہ کا تیسرا حصہ دے کر صلح کریں. اب تو وہ اللہ اوپر موجود ہے، ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کو گٹھلی نہیں دیتے تھے اپنی، اب تو آپ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں، اوپر ہمارا رب ہے اور نیچے آپ اللہ کے رسول ہیں. اب ہم ان کے سامنے شکست کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے. جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی کو حوصلہ ملا کہ میرے سارے ساتھی حوصلے میں ہے. فرمایا کہ جس طرح تمہارا فیصلہ ہو. سعد بن معاذ نے کہا ہم ان سے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے. ہم ان سے کیا کریں گے؟ اور بھائی پھر اسی جنگ میں سعد بن معاذ کی کیا ہوئی؟ عجیب شہادت. عجیب بات ہے ان کی. جس وقت یہ نکلے نا تو اللہ کے نبی نے غزوہ خندق میں اپنی عورتوں کو صحابہ نے کہاں بند کر دیا تھا؟ قلعے میں. چونکہ بنو قریظہ جو تھے یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے. بھائی توجہ کرنا، بنو قریظہ کہاں رہتے تھے؟ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے اندر سے بے ایمانی کر دی تھی، معاہدہ توڑ دیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں قلعے کے سامنے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں قلعے کے سامنے بیٹھی تھی اور میرے ساتھ ہی سعد بن معاذ کی والدہ حضرت کبشہ. کس کی والدہ؟ کہنے کہ ہم یوں بیٹھے ہیں، اتنے میں سعد بن معاذ جنگی لباس پہن کر ہمارے سامنے سے گئے، جوش میں جان دینی ہے.
اور پتہ کون سا شعر پڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کا اصل مزہ تو عربی میں ہے، اردو میں ہے۔ سعد بن معاذ، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے مجھے ان کے شعر سنا رہے ہیں، ان کی والدہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، وہ شعر کہہ رہی ہے او اللہ کے دشمنوں ذرا ٹھہر جاؤ، میرا اونٹ میدان جہاد میں پہنچنے ہی والا ہے، او موت تجھ سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، جب تو مجھ سے ملنا چاہے میں تجھے موت کے لیے تجھے سینے سے لگانے کے لیے یہ تیار ہوں۔ یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، کیا کر رہے؟ جب ان کی ماں نے دیکھا نا تو ان کی ماں نے کہا سعد او بیٹا جلدی پہنچ، تو پیچھے رہ گیا۔ بیٹا کیا کر؟ تو ہماری ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ بیٹا جلدی پہنچ، تو جنگ سے کیا رہ گیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے لیکن جب حضرت سعد بن معاذ میرے سامنے سے گزرے نا مجھے خطرہ آیا، ان کی جو زرہ تھی نا، زرہ وہ چھوٹی تھی، اس سے یہ بازو ننگے تھے۔ میں نے سعد کی والدہ کو کہا کاش سعد کی زرہ جو ہے وہ پورے لباس پر ہو، یہ بازو ننگا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بازو۔ حضرت عائشہ ذہین بڑی تھی، حضرت عائشہ کو ویسے حضور کے نکاح میں تھوڑی کاش جسم پر زرہ ہوتی۔ ایسے ہوا۔ پھر جب میدان جہاد غزوہ خندق سجا تو غزوہ خندق میں ایک کافر جو بڑا نشانے باز تھا، حبان، اس نے دور سے حضرت سعد کا یہ دیکھ لیا کہ یہ کندھا ننگا ہے، تو اس نے اسی پر نشانہ مارا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہ جو رگ ہے نا، جو کندھے میں جو مرکزی رگ ہے، یہ رگ کٹ گئی، یہ رگ کٹ گئی، شدید زخمی ہو گئے۔ جب زمین پر گرے، زمین پر گرتے ہی دعا مانگی۔ اور بھائیو سنو، اللہ اکبر، آپ صحابہ کے بارے میں شیعہ کو سنتے ہیں، مرزا جیلمی جیسوں کو سنتے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگیاں ہم سے سنو کس طرح یہ لوگ۔ اب زمین پر گرے، دعا مانگی، دعا مانگی، اے اللہ اگر تو مکہ والوں نے دوبارہ ہم پر حملہ کرنا ہے مدینہ پر تو مجھے زندہ رکھ، تاکہ میں ان لوگوں سے تیرے رسول کو مکہ سے نکالنے کا انتقام لے سکوں۔ اگر مکہ والوں سے کوئی مزید جنگ باقی ہے یا اللہ مجھے زندہ رکھ۔ بنو قریظہ یہودیوں نے آج ہم سے بغاوت کی ہے، جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ سے ٹھنڈی نہ ہو جائیں یا اللہ مجھے موت نہ دینا۔ اگر مکہ والوں کا دوبارہ کوئی حملہ مدینہ پر باقی نہیں ہے، اے اللہ مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بھائی ہم میں سے کوئی دعا مانگ سکتا ہے؟ مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، آپ کو بھی اس دعا پر حیرت ہو رہی ہے۔ سعد بن معاذ نے دعا مانگی، اے اللہ اگر مکہ والے دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں کس پر، تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان سے بدلہ لے سکوں۔ کس کا؟ انہوں نے آپ کے رسول کو کہاں سے نکالا ہے؟ ہاں، یہ ہے ایمان کے سطح۔ اگر اب مکہ والوں کا حملے کا خطرہ نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کیا کر۔ اور ابھی جوان تھے، 37 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 37 سال کی عمر۔ اے اللہ پھر مجھے شہادت دے دے۔ اب جب غزوہ خندق ختم ہوا، اللہ کے نبی بہت افسردہ تھے، چونکہ یہ محبوب تھے، اللہ کے نبی کو پتا تھا ہمیں مدینہ میں پناہ دینے والے کون ہیں، یہی تو سعد بن معاذ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا جو خیمہ ہے وہ مسجد میں لگائیں تاکہ میں ہر وقت ان کی عیادت کر سکوں۔ آپ ذرا تصور کرو، جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے، روضہ رسول دیکھا ہے، روضہ رسول سے نکلتے ہی چھوٹی مسجد کے صحن میں خیمہ لگا دیا اور حضرت سعد بن معاذ کو وہاں لٹا دیا۔ سعد بن معاذ کو کیا کیا؟ وہاں لٹا دیا۔ اور اللہ کے نبی ہر وقت پاس رہتے، حضرت ابو بکر اور عمر پاس رہتے، پورا مدینہ وہی مسجد میں۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سعد بن معاذ کو گھر بھیج دیا جائے، فرمایا نہ، یہاں میری مسجد میں ان کا خیمہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی ہر وقت ان کے پاس بیٹھتے، اور ان کا وہ زخم بندھا ہوا ہے، ان کا زخم بندھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت ان کے پاس گزارتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے سے اٹھ کر گھر آئے۔ بھائی مسجد نبی کا وہ جو چھوٹا سین اور خیمہ حضور کے روضہ میں کوئی زیادہ فرق ہے؟ آپ یوں کہہ لیجئے وہ خیمہ لگا ہوا ہے اور اللہ کے نبی اٹھ کر کیا آ گئے؟ یہاں آ گئے۔ اللہ کے نبی ابھی بیٹھے ہی تھے،
صحیح بخاری میں اس کی تفصیل آتی ہے، یہ صحیح روایت بخاری میں بھی تفصیل آتی ہے اور یہ ترمذی میں بھی ہے اور مستدرک للحاکم میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی کو تھوڑی دیر ہوئے تھے تشریف فرما ہوئے، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور استبراق کا امامہ باندھ رکھا ہے۔ سورہ دہر میں ہے عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق۔ استبرق جو ہے یہ جنتی لباس ہے جو اللہ تعالی ہمیں کہاں پہنائیں گے انشاءاللہ؟ جنت میں۔ وہ استبراق کا امامہ باندھے ہوئے حضرت جبرائیل اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی یہ کس کی وفات ہوئی ہے کہ اللہ کا عرش ہل گیا ہے اور آسمان کے سارے دروازے کھل گئے؟ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ حضرت جبرائیل نے کو بھی کوئی پتہ نہیں، آ کے کیا کہا اللہ کے نبی یہ کس کی وفات ہوئی ہے کہ اللہ کا عرش ہل گیا ہے اور آسمان کے سارے، اور حضرت جبرائیل نے استبراق کا امامہ باندھ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے یہ کہا نا، اللہ کے نبی فوراً بھاگ کر اٹھے کہ یہ کیا، میرے پاس تو سعد بن معاذ زخمی ہے۔ اللہ کے نبی جب بھاگ کر خیمے میں پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ کا جو زخم تھا وہ کھل گیا اور خون جاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو آواز دی اور حضرت سعد بن معاذ کو اٹھا کے اپنی جھولی میں ان کا سر رکھا، اور صحابی فرماتے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا سارا جسم سعد بن معاذ کے خون سے آلودہ ہے، لیکن اللہ کے نبی سعد کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی رو بھی رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور دکھ سے اللہ کے نبی اپنی داڑھی کو یوں یوں کر رہے ہیں، اپنی داڑھی کو۔ اتنے میں سارے صحابہ پہنچے چونکہ خون بہہ چکا تھا، اور حضرت ابو بکر آئے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھتے ہی کہا اوہ ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ یوں انتقال ہوا کہ سعد بن معاذ کا سر مبارک کہاں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں، اور ان کے خون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کپڑے رنگے گئے۔ اللہ کے نبی بہت افسردہ۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ ان کی موت سے آسمان کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی موت کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے، اللہ کے نبی بہت دکھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کے لیے نکلے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کس کے بل چل رہے تھے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے کیوں چل رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے سعد بن معاذ کے جنازہ کے لیے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ روایت ہے مستدرک کی، اور جو ترمذی کی روایت ہے اس میں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتے، میں پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں 70 کا عدد بولا جاتا ہے بہت زیادہ، فرمایا اتنے فرشتے اترے ہیں جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آئے، وہ سعد بن معاذ کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور سعد بن معاذ کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازوں پر فرشتے آئے۔ اور بھائی یہ صحیح احادیث ہیں، ہمارے سامنے حدیثیں ہیں، ہم نے کربلا کی جھوٹے حدیثیں سنی حضرت حسین کے بارے میں، ان میں سے اکثر جھوٹی ہیں۔ بھائی ذرا ایک نکتہ سمجھو گے، ہمیں صرف حضرت حسین کی شہادت یاد ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اہل بیت کی شہادت بہت مظلومانہ ہے، اور اس زمانے میں یزید کی حکومت نے جو ظلم کیا، ہمارا تو بس نہیں چلتا اللہ اس یزید اور بدبخت سے اس کا انتقام لے، سارے اہل بیت کو شہید کیا۔ لیکن ہمارے یہاں شیعہ مکتبہ فکر کی محنت سے اور ہماری جہالت سے یوں لگتا ہے کہ بس اسلام میں ایک ہی شہادت ہے، اور وہ کس کی ہے؟ وہ اس کے پیچھے یہ میں صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اب ہم نے محرم میں ہم سنتے ہیں
حضرت حسین کی شہادت سے آسمان ہل گیا، کسی صحیح روایت میں نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتا، چونکہ نبی تو چلے گئے، اب کدھر سے پتہ چلنا ہے کہ اللہ کا عرش ہلا ہے؟ بھائی نبی کے علاوہ کوئی یہ خبر دے سکتا ہے؟ اب صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سعد بن معاذ کی وفات پر کیا ہوا اللہ کا، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا 70,000 فرشتے اترے ہیں، ترمذی صحیح حدیث ہے، اور اللہ کے نبی روئے، اللہ کے نبی، اور سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ لے کر جانے لگے تو صحابہ اکرام حیران رہ گئے۔ جب حضرت سعد بن معاذ کی میت کو اٹھایا نا، یہ ترمذی کی روایت ہے، میں حوالے دیتا ہوں، میں بغیر حوالہ کے آپ کے سامنے حدیث ذکر نہیں کرتا، ترمذی کی روایت ہے، جب ان کی میت کو اٹھایا تو صحابہ اکرام حیران رہ گئے کہ ان کی میت میں وزن نہیں ہے، ان کی میت میں وزن نہیں ہے۔ منافقین نے پتہ کیا کہا؟ منافقین نے کہا دنیا سے جاتے جاتے سعد بن معاذ ایک ظلم کر کے گیا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ وہ ظلم کیا تھا ذرا اس کو سن لیجئے۔ میں نے ابھی بتایا غزوہ خندق میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ نے غداری کی تھی کہ نہیں حضور کے ساتھ؟ بھائی بولو۔ اب جب غزوہ خندق ختم ہو گئی، اب ان کا کیا کیا جائے؟ بنو قریظہ کو صحابہ اکرام نے گرفتار کر لیا، ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، سورہ احزاب میں پورا ذکر ہے قرآن میں۔ جب یہ عاجز آ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ شرط رکھی حضور کے سامنے کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کے حوالے کر دیا جائے، چونکہ بنو قریظہ یہودی قبیلہ سے تعلق تھا کس کا؟ حضرت سعد بن معاذ کا۔ یہ جو فیصلہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ سعد بن معاذ کو لے کر آؤ مسجد سے۔ صحابہ کرام نے ان کا زخم باندھا اور ان کو گدھے پر سوار کیا اور لے کے گئے جہاں اللہ کے نبی نے ان سارے قیدیوں کو رکھا ہوا تھا۔ جب زخمی حالت میں سعد بن معاذ کو لائے نا تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو حکم دیا قومو سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سارے صحابہ کو کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ بھائی کون فرما رہا ہے؟ تو سارے مدینہ کے لوگ کھڑے ہو گئے، فرما رہے تمہارے سردار آ رہے ہیں سعد بن معاذ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہو گئے۔ سعد بن معاذ کو زخمی حالت میں اتارا گیا چونکہ بازو کٹ گیا تھا، تو حضور نے سعد بن معاذ سے فرمایا کہ ان یہودیوں نے اپنا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ جو فیصلہ کریں۔ سعد بن معاذ نے کہا میں وہی فیصلہ کروں گا جو تورات میں ہے۔ جو کس میں ہے؟ تورات میں ہے۔ تورات میں یہ ہے کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ غداری کرے تو ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا، ان کی اولادوں کو غلام بنایا جائے گا، ان کی عورتوں کو باندی بنایا جائے گا۔ میں یہی فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ جب یہ فیصلہ کیا تو اللہ کے نبی نے سعد بن معاذ کی تائید کی، فرمایا ساتھ انہیں بالکل صحیح فیصلہ کیا، اور ان کے فیصلے کے بعد اس غدار یہودی قبیلے کو اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ ان کے 400 بندے کو قتل کر دیا گیا۔ اب چونکہ یہ جب ان کو قتل کر دیا نا تو پھر سعد بن معاذ نے دوبارہ دعا مانگی، اے اللہ اب ان غدار یہودیوں سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ مکہ والے دوبارہ مدینہ پر حملہ، تو اے اللہ اب مجھے کیا دے دے۔ اور بھائی ہم مانگ سکتے ہیں شہادت؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ میں 80 سال کا ہوگا لیکن میں نے پوترے کی شادی کرنی ہے، 20 سال اور دے دے۔ اور ہم صحابہ پر زبانیں کھولتے ہیں۔ وہ لطیفہ ہے، مجھے تو اس طرح کے لطیفے سنانے نہیں آتے، آج کل کے خطیب بڑے اچھے سنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مکہ میں جا کے دعا مانگی تھی حج اور عمرے کے طواف کرتے ہوئے، یا اللہ موت دے دے، شام کو بخار ہو گیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا۔ او ہمارے پاس وہاں مائی بابے رو رہے ہوتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے میں بیمار ہوں۔ ایک صاحب نے کہا جی میری والدہ حج پر آئی ہے، بہت رو رہی ہے، بیمار ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کو سمجھایا، وہ کہتی ہے لو میں یہاں مروں گی، میں تو اپنے پوتے دوتروں میں جا کے مروں گی۔ ہم آج صحابہ پر زبان کھولتے ہیں، یہ احد سے بھاگ گئے تھے، فلاں ہو گئے تھے۔ اور بھائیو کون سمجھا میری بات؟ میں کوئی کمزور باتیں تو نہیں کر رہا، سورہ احزاب ہے، قرآن کھول لو، حضور کی صحیح احادیث سن لو۔
تو کیا دعا مانگی؟ اے اللہ بنو قریظہ سے آپ نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، اور اب مکہ والے لگتا یہ ہے کہ مدینہ پر حملہ، اے اللہ مجھے اب کیا دے دے؟ اور اگلے دن وہ واقعہ ہو گیا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ زخم کھل گیا، شہید ہو گئے۔ اب جب ان کی میت اٹھائی نا تو میت میں وزن نہیں ہے بھائی، میت میں منافقین نے کہا چونکہ جاتے جاتے ظلم کر کے گئے ہیں اس وجہ سے ان کی میت میں وزن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا جناب تمہیں سعد بن معاذ کی میت کا وزن کہاں محسوس ہوگا؟ سعد بن معاذ کی میت کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ کس نے اٹھا رکھا ہے؟ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ صحابہ کرام حیرت میں آگے جو کوئی وزن ہی نہیں ہے، فرمایا فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ کس کے کندھوں پر ہے؟ یہ فرشتوں کے کندھوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی، صحابی فرماتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی اتنا رو رہے تھے کہ آنسوؤں سے اللہ کے نبی کی داڑھی تر تھی، آنسوں سے اللہ کے نبی کی داڑھی۔ اور صحابی پوری بات نقل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی غم سے بار بار اپنی داڑھی میں یوں ہاتھ بھی ڈالتے تھے اور زبان سے بھی نکلتا تھا یا اللہ سعد بن معاذ پہ رحم فرما، چونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا اس نے ہمیں مدینہ میں کیا دی ہے؟ جگہ دی ہے، انہوں نے ہمیں مدینہ میں جگہ دی ہے۔ اور بھائی سعد بن معاذ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ مدینہ والوں سے محبت کرنا کس کی علامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انصار سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا وہ کس سے؟ اس لیے بھائیوں مدینہ کی محبت کا دل میں ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ بھائی کیا مدینہ کی محبت دل میں ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ اور مدینہ سے نفرت کرنا یہ علامت ہے حضور علیہ السلام سے نفرت، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت ہوگی تو اس کا ایمان بھائی کہاں بچا؟ اس لیے اللہ کے نبی یہ کہہ کر گئے لوگوں یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں ان کے حق کا خیال کرنا۔ بھائیو مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، مدینہ منورہ جب حاضری ہوتی ہے کوئی دعا ایسی نہیں، اے اللہ وہ انصار جنہوں نے آپ کے نبی کو یہاں پناہ دی تھی ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے۔ اگر آپ مدینہ والوں کی تاریخ پڑھ کر مدینہ میں سفر کریں گے نا تو آپ کو یوں لگے گا جیسے مدینہ کی در و دیوار آپ سے باتیں کر رہی، آپ اپنے جذبات کو سنبھال نہیں پاؤ گے کہ یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اب جاؤ ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھو اور ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لاؤ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا خیمہ یہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تشریف فرما تھے، اور اللہ کے نبی کی گود میں سعد بن معاذ کی روح نکلی۔ سعد بن معاذ کی کیا نکلی؟ اور مدینہ میں اپنی جانیں تو دے گئے بھائی، اپنے جانیں تو دے گئے، لیکن مدینہ کو دارالاسلام بنا گئے، مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی جانیں واری تھی، اپنا مال دیا تھا، اپنا سب کچھ وار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے یہ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، صرف 37 سال کی عمر میں وفات ہوئی اور غزوہ خندق میں ان کا انتقال ہوا۔ خود اللہ سے شہادت مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر کے گئے اہل مدینہ کو۔ آخری بات، دنیا سے جاتے ہوئے اہل مدینہ کو وصیت کر کے گئے، جب مسجد نبوی کے خیمے میں زخمی پڑے تھے سارا مدینہ دائیں بائیں ان کی عیادت کے لیے حاضر تھا، تو بس نوجوانوں کو ایک ہی وصیت کرتے تھے، یا شباب المدینہ، اے مدینہ کے نوجوانوں، اے میرے اوسی بھائیوں، اے میری خزرجی بھائیوں، ایک سبق یاد کر لو، ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی پر اگر بال کے برابر بھی کوئی تکلیف آ گئی تو تم اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ جب تک مدینہ کا کوئی جوان باقی ہے تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ ظاہر ہے ایسے وفادار کی موت پر بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کیوں نہ آئیں، حضور کیوں نہ روئے؟ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا
گیا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اتنے فرشتے آئے ہیں نماز جنازہ کے لیے کہ سارے مدینہ میں کہیں جگہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اولئک آبائی وجئنی بمثلہم، فرزدق شاعر جو صحابی رسول ہے، واقعہ کربلا میں ان کا تذکرہ آتا ہے، انہوں نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اولئک آبائی، لوگوں یہ ہیں میرے باپ دادے۔ ہمارے آبا و اجداد کون ہیں؟ رسول اکرم سب بھائی بولو میرے ساتھ، ہمارے آبا و اجداد کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آبا و اجداد کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ہمارے آبا و اجداد کون ہیں؟ اہل بیت۔ ہمارے باپ، ہم حضرت حسین کے کارناموں پر فخر کرتے ہیں، کیوں؟ اولئک آبائی وجئنی بمثلہم، ہمارے باپ دادے یہ ہیں، کوئی ان کی مثال لائے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیسی وفاداری کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی وفاداری کی۔ بھائیو، یہ بیان صرف مزے کے لیے نہیں ہے، مجھے اور آپ کو بھی یہ عہد کرنا ہے کہ جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں گے، ہم اللہ کی کتاب کے وفادار رہیں گے، ہم اسلام کے وفادار رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کو کسی مکتبہ فکر، کسی جماعت کی طرف دعوت نہیں دیتا ہوں، میں آپ کے اندر، اپنے اندر صرف اللہ کی وفا کو بھرنا چاہتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلے کہ نہیں کھلے؟ تو بھائیوں، میں اور آپ اگر قرآن کے وفادار ہیں، حضور کی سنت کے وفادار ہیں، اہل بیت کے وفادار ہیں، انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے قسم کھاتا ہوں، میری اور آپ کی جب موت آئے گی انشاءاللہ یہ رحمت کے دروازے ہمارے لیے بھی کھلیں گے۔ ان کے لیے کیوں کھلے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی، تو جس چیز سے وفا کا نتیجہ ان کو ملا تو ہم بھی وفا کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے، اللہ کے رسول سے کریں گے، اسلام سے کریں گے، اللہ کی کتاب سے کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔